عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے ہر اس شخص کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ 5 چیزیں بنیاد ہیں دین اسلام کی۔ سب سے پہلے شہادتین کا اقرار ہے، یہ گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیادی یہ کلمہ ہے، شہادتین کا اقرار ہے۔ گویا اس دائرے میں آنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا کام شہادتین کا اقرار ہے۔ شہادتین کا اقرار کر لینے کے بعد بڑی اہم ذمہ داری نماز ہے، اقامت صلاح، اور اقامت صلاح کے ساتھ ساتھ ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور 5ویں نمبر پر حج ہے۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں جو اسلام کے ارکان کہلاتے ہیں، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے دوسرے ارکان پر بات ہوتی رہتی ہے، میں چاہتا ہوں حج کی نسبت سے چند باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، چونکہ یہ اشہر حج چل رہے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اشہر حج کون کون سے ہیں؟ ذیقعد، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے تقریباً 13 دن ہیں۔ اور قرآن کریم سے ہمیں یہ بھی بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، جماعت کتنے کو کہا گیا؟ 2 سے زیادہ کو جماعت کہا گیا ہے۔ اشہر کا لفظ استعمال ہوا جو جمع کے لیے، گویا 2 مہینے سے زیادہ جو وقفہ ہے اس کو جماعت، حالانکہ 3 مہینے مکمل نہیں ہیں، 13 تاریخ کو تقریباً حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حج کے مہینے یہ چل رہے ہیں۔ ایک دور تھا، سفری پریشانیاں تھی، دور دراز علاقے سے لوگ آنے جانے والے 3-3 4-4 مہینے اہتمام کرتے تھے، تیاریاں کرتے تھے، بحری جہاز کے ذریعے لمبے لمبے سفر تھے۔ تو بعض دفعہ رمضان کے مہینے میں بھی لوگ گھروں سے نکلتے تھے۔ اب تو آسانیاں ہو گئی ہیں، سہولتیں ہیں۔ برحال
یہ اشہر حج چل رہے ہیں، حج کی نسبت سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنی، سمجھنی، جاننی اور پھر ان پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، چونکہ یہ اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے، گویا اس کے بغیر اسلام ہی نہیں۔ کچھ عبادات ہیں جو صرف بدنی ہیں، کچھ عبادات ہیں جو صرف مالی ہیں، اور یہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں ہمارا پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوتا ہے، ایسی سہولیات دی گئی ہیں، قریب مسجد ہے، مسجد میں پہنچنا ہے، مسجد میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اگر نہیں پہنچ پا رہے، مسجد نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی، رخصت فرمائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ جو شانیں اور عظمتیں اللہ رب الجلال نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے 5 چیزوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ صحیح حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی، جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین پاکیزہ بنا دی گئی، نماز کی جگہ بنا دی گئی، جہاں نماز کا وقت ہو گیا اور وہاں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، مسجد کی فضیلت بیان ہوئی، جماعت کی فضیلت بیان ہوئی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، ایک نماز کی جگہ 27 درجے یا 25 درجے زیادہ ثواب ملے گا، جماعت میں جتنے افراد زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، جامع مسجد میں ادا کریں گے اور زیادہ ثواب ہے۔ لیکن روئے زمین ساری کی ساری فرمایا میرے لیے نماز کے لیے بنا دی گئی، جبکہ امم سابقین میں ایسی چیزیں نہیں تھی۔ اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ احلت لی الغنائم، میرے لیے، میری امت کے لیے مال غنیمت کا استعمال جائز رکھا گیا ہے، جبکہ امم سابقین میں مال غنیمت کا استعمال یہ جائز نہیں تھا۔ مختصر تیسری چیز آپ نے فرمائی، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ میرا رعب، میرا دبدبا میرے دشمنوں کے دل میں اتنا ڈال دیا کہ 1 مہینے کی مسافت سے بھی دشمن ڈرتے ہیں۔ اور یہ بات سے بات نکل آتی ہے، وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ یہ رعب اور یہ دبدبا، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے، اس قدر رحیم ہیں، کریم ہیں، مشفق ہیں، مہربان ہیں، رب کائنات خود آپ کو ان الفاظ میں مخاطب فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم آپ کو ارشاد فرمایا، نہایت مشفق، نہایت مہربان، لیکن آپ کی ہیبت، آپ کا رعب، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا دبدبا یہ دشمنوں کے دلوں میں اتنا ڈال دیا کہ 1 مہینے کی مسافت سے، فرمایا 1 مہینے کی مسافت پر بھی دشمن کپ کپاتے ہیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، احلت لی الغنائم، اور
فرمایا انبیاء ایک ایک علاقے کے لیے یا ایک ایک بستی کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں انبیاء سابقین میں مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے یہ اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیج دیا. تو نماز اہم ترین عبادت ہے، کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ کوئی بدنی اس میں حرکت نہیں ہے، مثلا بیٹھے بٹھائے آپ اپنی جگہ سے صرف زبان سے فون سے پیغام بھیج دیں فلاں کو اتنی زکوٰۃ ادا کر دو، جسمانی اس میں کوئی حرکت نہیں لیکن مال خرچ ہو رہا ہے. وہ عبادت صرف بدنی عبادت ہوئی، یہ عبادت مالی عبادت ہوئی، مال خرچ کرنا ہے. پھر مثلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں بھی جسم کا تعلق ہے، اپنے جسم کو کنٹرول کرنا ہے، منہیات سے باز رکھنا ہے، خواہش سے باز رکھنا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنا ہے، اور بہت ساری یہ جسمانی چیزیں ہیں. البتہ حج کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس میں مالی اور بدنی دونوں چیزیں شامل کی گئی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ استطاعت کی تفسیر میں کہ زاد راہ ہونا چاہیے، سفری خرچہ ہونا چاہیے اور جسمانی طاقت ہونی چاہیے. یعنی انسان سفر کر کے وہاں تک پہنچ سکے، چونکہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، اور ہزاروں میل کے فاصلے پر بسنے والے مسلمان بھی اسی طرح تمام اسلامی قوانین اور احکامات کے مکلف ہیں جس طرح مکے میں رہنے والے ہیں. لہذا کوئی دور دراز کا رہنے والا ہے، جب شہادتین کا اقرار کر لیا، جب پانچوں ارکان پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے سفر، تاکہ وہ سفر کر کے وہاں تک پہنچ سکے، جسمانی طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سفر کر سکے، ارکان ادا کر سکے. وہاں چونکہ رب یہ جانتا ہے رب نے کیسا کیسا نظام بنانا تھا. اس دور میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، آج لاکھوں کی تعداد میں، اور بڑی بھیڑ ہوتی ہے، شدت کی گرمی ہوتی ہے، اس میں آدمی ارکان ادا کر سکے، یہ جسمانی طاقت ہونا چاہیے. اور وہاں تک پہنچنے کے لیے زاد راہ، سفری خرچہ ہونا چاہیے. اور بھی بہت ساری باتیں اس تعلق سے کہی گئی ہیں، لیکن مختصر یہ دو چیزیں ضروری ہیں. پھر جس آدمی کے پاس یہ دو چیزیں موجود ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہے اور پھر وہ حج نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ وہ کوئی پرواہ نہیں اللہ کو کہ یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کر مرے. یہ بڑی وعید ہے، وعید شدید ہے. اور قرآنی الفاظ پر بھی جب ہم غور کریں، اس آیت کریمہ کے آخر میں جو الفاظ ہیں، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ الفاظ شدید ہیں کہ جو شخص کفر کرے گا، یعنی حج کرنے کا منکر ہوگا،
تو اللہ ایسے کافروں سے بے نیاز ہے. نہایت سختی کے الفاظ استعمال کیے گئے حج نہ کرنے والوں کے لیے. اور اسی کی تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص گنجائش ہوتے ہوئے حج نہیں کرتا فلیس للہ حاجتن، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہر اس شخص کو کہ جس کے پاس یہ دونوں طاقتیں موجود ہیں، استطاعت بدنی بھی ہے، استطاعت مالی بھی ہے، اس کو حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. حج میں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بہت ساری حیثیتیں ہیں. مثلا انسان بیمار ہو گیا، صحت جواب دے گئی، کوئی ایسا عارضہ پیش آ سکتا ہے کہ انسان حج کے لیے نہیں نکل سکا. پہلے اس کے پاس مالی پوزیشن بھی تھی، بدنی پوزیشن بھی تھی، لیکن اس نے غفلت کی، کوتاہی برتی، اور اب صحت میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ آ گیا، اب سفر نہیں کر سکتا ہے. حج فرض ہے اس کے اوپر، گنہگار ہو رہا ہے. اسی طرح اگر مالی حیثیت ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہم سفر کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جو لوازمات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ یہ مالی حیثیت ہمیشہ باقی رہے. کبھی بھی مالی حیثیت بدل سکتی ہے. یہ مال آنے جانے والی شے ہے. ہم نے خود دیکھا ہے ایسے حالات کبھی کبھار پیش آتے ہیں. جب 1990 کی بات ہے، کویت پر عراق نے ایک حملہ کیا تھا کچھ دنوں کے لیے. اس دور میں بھی، آج بھی دنیا میں سب سے مہنگی کرنسی کویت کی کرنسی ہے. لیکن اس دور میں ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس کویت کی کرنسی ہے اور وہ کرنسی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. پھر زلزلے آتے ہیں، آسمانی مصیبتیں آتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، ایسے بہت سارے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. اگلے دن بے شمار پیسے تھے، دوسرے دن کچھ بھی ساتھ میں نہیں ہے. تو مالی حیثیت بھی بدل سکتی ہے. ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے ہیں. مال آنی جانی شے ہے. صحت یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، مال یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. ہم یہ چاہیں کہ ہم ہمیشہ تندرست رہیں، نہیں رہ سکتے ہیں. ہم یہ چاہیں کہ ہمیشہ ہم مالدار رہیں، نہیں رہ سکتے ہیں. اس لیے جب گنجائش ہو جائے، مالی پوزیشن بہتر ہو اور صحت تندرستی ہو، تو حج کرنے کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جنہوں نے سیرت طیبہ پر کتاب لکھی ہے. اور پٹیالہ کے وہ سیشن جج تھے، یعنی دونوں تعلیمیں ان کے پاس، دینی تعلیم بھی تھی، دنیاوی تعلیم بھی ان کے پاس تھی. سیشن جج انگریز کے حکومت میں سیشن جج تھے وہ پٹیالہ کے. اپنی کتاب کا نام انہوں نے رکھا رحمت للعالمین. وہ نام جو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کیا، قرآن کریم میں بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ 3 جلدوں میں ہے، اور بڑی ایک جلد میں بھی وہ کتاب ہے. کئی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں. صحیح معنوں میں اگر محبت رسول ہے تو ہم میں سے ہر آدمی کے گھر میں سیرت کی کتابیں ہونی چاہیے، اور روزانہ ان کا مطالعہ ہونا چاہیے. خالی ٹھپے لگا لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتے، چاہے ہم جو مرضی کہہ لیں. عملی طور پر، کردار کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور ہماری یہاں کی زبان میں، اردو زبان میں جامع ترین کتاب ہے رحمت للعالمین. انہوں نے کیونکہ نہایت ذی علم شخصیت تھی اور مسلکی طور پر نہایت پکے سچے اہل حدیث تھے. انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں
12 نکات لکھے ہیں کہ اہل حدیث کے فرائض، کہ اہل حدیث کو کیسا ہونا چاہیے، اہل حدیث کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ ان 12 نکات میں 12 فرائض میں ایک چیز انہوں نے یہ بھی درج فرمائی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے روزمرہ کے مصارف چلانے کے لیے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کچن چلنا چاہیے، بچوں کی تعلیم ہونی چاہیے، گھر بن جانا چاہیے، لباس ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، اس طرح ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محنت اگر کر رہے ہیں، محنت کش ہیں تو محنت کریں، کاروباری ہیں، تاجر ہیں تو تجارت کریں، بزنس مین ہیں یا سروس ہے یا جس شعبے سے منسلک ہیں اس شعبے میں ہم یہ کوشش کریں پیسہ اکٹھا کریں حج کے لیے بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ نہیں سوچیں کہ ساری عمر کے چلو جب پیسے ہو گئے تو حج کر لیں گے، نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، بلکہ ان کا یہ ماننا ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں تاکید کی ہے کہ ہمیں زندگی میں محنت کر کے، تجارت کر کے باضابطہ طور پر اس مد میں پیسہ جمع کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اور پھر حج کے لیے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے ہیں؟ تو روایات میں آپ کے 3 حج کا تذکرہ ہے، 4 عمرے آپ نے فرمائے ہیں۔ ان 3 حجوں میں سے 2 حج آپ نے ہجرت سے پہلے فرمائے اور 1 حج آپ نے ہجرت کے بعد فرمایا جو آپ کا آخری حج ہے اور جس کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ عمرے آپ نے 4 فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کرے اور اس میں لغویات سے بچتا رہے، فسق و فجور سے بچتا رہے، وہ جب واپس آئے گا تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہوگا جس طرح آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ حج مبرور، حج مقبول جس نے کیا، یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ نیت خالص ہوئی، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں اس لیے حج کر کے آ جاؤں لوگ مجھے حاجی کہنے لگیں یا لوگوں میں چرچا ہو جائے فلاں صاحب حج کر کے آئے، یہ شروع سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے اخلاص نیت، اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصد ہو۔ دوسری چیز حلال طیب پیسہ، یہ نہ ہو کہ 20-30 سال سروس کی اور خوب مٹھیاں بھر بھر کے جیبیں بھری اور پھر آخر میں اسی میں سے پیسہ لگا کے آدمی چل پڑے، ایسا نہ ہو۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف حلال پاک کو ہی قبول فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نیت اخلاص نیت ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو خرچہ ہم کریں وہ حلال طیب ہو۔ پھر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ جو 3 چیزیں قرآن کی نص میں بیان ہوئی ہیں ان کا اہتمام کرے، کوشش کرے کہ فسق و فجور نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، بے حیائی کا کوئی کام نہ ہو۔ حج کے دوران نہایت تقوی اور پرہیزگاری کے معیار کو اپنائے۔ انہی حج کی آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زاد راہ لے لو اور سب سے بڑا زاد راہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کی زندگی گزار کر جائے، متقی بن کر جائے، جس طرح کے میدان عرفات میں اتروا دیے جاتے ہیں، اچھے لباس اتروا دیے جاتے ہیں۔ ایک لباس میں شاہ و گدا، مالدار، حقیر، فقیر، بادشاہ، سب کے سب 2 چادریں پہن کر وہاں حاضر ہوں۔ یہ ہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بالکل صاف ستھری زندگی ہو
اور جو اس انداز سے، احتیاط سے، پرہیز سے یہ سارے لوازمات کا خیال رکھ کر وہاں پہنچے گا، فرمایا اس کو وہ ایسے واپس آئے گا کہ گویا آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہے کہ ہم تاخیر کرتے رہتے ہیں کہ جب عمر 70 سال سے زیادہ ہو جائے گی آخری عمر میں ہم حج کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ زندگی کتنی ہے، کون جانتا ہے کس کی موت کب آ جائے، کن حالات میں آئے۔ اسی 1-2 ہفتے کی بات ہے، لٹھونگ اس دن ایک نوجوان بالکل 23 سال عمر ہے، رات کو اچھا بھلا سویا، دوسرے دن جموں جانا تھا، تیاری کی، فلاں سامان وہاں جو بچے پڑھنے والے ان کے لیے لے کے جانا ہے۔ فجر کے بعد بھی والد نے اس کو بلایا، اس وقت بھی اس کی آواز نکلی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد جا کر دیکھا وہ لمبی نیند سو گیا تھا۔ کل جنازہ تھا، وہاں آتے ہوئے راستے میں بات ہو رہی تھی، زیادہ سے زیادہ 30-35 سال اس کی عمر ہوگی، نوجوان، ہٹا کٹا، مضبوط، پہلوان قسم کا۔ کب موت آتی ہے کون جانتا ہے، کس کو موت کب آئے گی۔ اس لیے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور سے حج کے سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات، عقیدہ درست ہو۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہونے کے بعد نمازوں کی پابندی ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امرنا بإقام الصلاة وإیتاء الزکاة ومن لم یزکی فلا صلاة لہ۔ فرمایا ہمیں نماز اور زکوٰۃ دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا، جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نمازیں نہیں ہیں۔ اسی طرح اس روایت میں جس میں حج کے سلسلے میں فرمایا کہ جو آدمی استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتا فلیس للہ حاجۃ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جو گنجائش ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مین راوی ہیں اس روایت کے، اور بھی صحابہ کرام سے یہ روایت ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد پہلے حج میں سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر آپ نے بھیجا ہے۔ پھر ان کے جانے کے بعد سورہ بقرہ کی چند آیتیں بعد میں نازل ہوئیں جن میں حج کے تعلق سے مسائل تھے، تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں بھیجا کہ یہ احکامات بھی وہاں، یہ اعلانات بھی وہاں کرنے ہیں۔ اور پھر جب سن 10 ہجری کا حج کا سیزن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ میں اس سال حج کا ارادہ رکھتا ہوں اور حج کے لیے نکلوں گا۔ بڑی تعداد میں اطراف میں جہاں تک بات پہنچی تو لوگ آ گئے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ ختم المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کے فریضے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور حج کیا ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر بڑی تعداد میں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر دیکھتے، دائیں بائیں ہر طرف افراد پر ہی نظر پڑ رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھائی اور ظہر کے بعد آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔
ذوالحلیفہ میقات جہاں ہیں وہاں تک آپ تشریف لائے. یہ تقریباً 11 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تقریباً. یہاں آپ نے آ کر عصر کی نماز پڑھی ہے. مدینے میں نماز پوری پڑھی ہے اور یہاں آپ نے قصر پڑھی ہے. قصر نماز کی نسبت سے گویا یہ اصول ہے کہ اگر سفر آپ کا لمبا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد جس نماز کا بھی ٹائم آ گیا وہ نماز آپ قصر پڑھ سکتے ہیں. گویا 11 کلومیٹر کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قصر نماز ادا فرمائی. پھر اس کے بعد کیونکہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے، یہاں غسل کیا ہے، 2 رکعت نماز ادا کی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے احرام باندھ کر جب آپ آگے نکلے ہیں تھوڑا سا وہاں سے چڑھائی پر مقام بیدا اس کا تذکرہ حدیث میں ہے، وہاں پہنچے تو وہاں لبیک پکارا ہے. اور وہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، ہر جملے میں کوٹ کوٹ کر توحید، عقیدہ توحید بھرا گیا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک. اور اس سلسلے میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں. میں نے دیکھا بعض حضرات جب یہاں سے گھر سے نکلتے ہیں تو یہاں ہی سے وہ لبیک پکارنا شروع کرتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے لبیک پکارنا شروع نہیں کیا ہے. وہاں ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے میقات سے احرام باندھا. میقات سے آگے گزرنے کے بعد سواری پر سوار ہوئے، بلند ہوئے آپ، اور پھر وہاں سے آپ نے لبیک پکارنا شروع کیا ہے. ہر کام ہمیں اسی طرح کرنا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جہاں تک احرام کا مسئلہ ہے تو 4 میقاتیں مقرر کی گئی ہیں اور یہ چاروں میقاتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے. میقات سے احرام باندھ کر آگے گزرنا ہے ہر اس فرد کو جو حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو. اگر کوئی کاروباری سلسلے میں جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں، لیکن ممن اراد الحج والعمرۃ، حدیث کے الفاظ ہیں، جو بھی حج اور عمرے کی نیت سے آئے اس کے لیے یہ میقاتیں ہیں. ان میقاتوں سے احرام باندھ کرانا ہے. اگر کوئی آدمی مثلا ہم جہاز میں بیٹھ رہے ہیں یہاں سے اور ایسی سہولت جہاز میں نہیں ہے کہ ہم جہاز میں بیٹھ کر وہاں احرام باندھیں، ایئرپورٹ پر احرام باندھنا چاہیں باندھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر وہ پابندیاں، وہ واجبات نہیں واجب ہوں گے جو حالت احرام میں ہیں. وہ اسی وقت ہوں گے جب ہم میقات پر پہنچیں گے، اور جب میقات پر پہنچیں گے وہاں سے ہمیں تلبیہ بلند آواز سے لبیک پکارنا ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو جتنی عبادات ہیں ان ساری عبادات میں سے کسی عبادت کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ثابت نہیں ہیں سوائے حج و عمرے کے. مثلا ہم نماز کے لیے نیت باندھیں، اب تو وہ ہر زبان میں نیت باندھی جاتی ہے. روزے کے لیے بھی یعنی بناوٹی بہت ساری نیتوں کے الفاظ آ گئے اور دوسری چیزوں کے لیے آ گئے، لیکن صرف اور صرف حج کے لیے نیت کے الفاظ حدیث میں ثابت ہیں. اللہم انی ارید الحج یا اللہم انی ارید العمرہ. اگر کوئی عمرے کی نیت کرتا ہے تو وہ عمرے کے الفاظ، اور اگر کوئی حج کی نیت سے جا رہا ہے تو وہ حج کے الفاظ ادا کرے گا. وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 1 ہفتے کا سفر تھا. وہاں سے 8 دن لگے مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ پہنچنے تک. یہاں آ کر آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ عمرے کی ادائیگی ہے. حج کی 3 اقسام ہیں. ایک قسم ہے حج افراد. حج افراد یہ ہے کہ جس میں، اور وہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اہل مکہ ہیں، باہر والوں کے لیے وہ ممکن نہیں ہے. باہر سے ہم لوگ جتنے بھی جانے والے ہیں ہمارے لیے 2 حیثیتیں بنتی ہیں، ایک حج قران اور دوسرا حج تمتع.
جب تک حج تمتع کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حج قران افضل تھا، اور اس میں یہ کہ گھر سے سواری کا جانور اس قربانی کا جانور ساتھ لے کر جانے کا سلسلہ تھا۔ اور جو حج قران والا ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد وہ احرام کی حالت میں ہی باقی رہے گا، جتنے دن مرضی وہ پہلے پہنچ جائے، 8 دن پہلے پہنچے، مہینہ پہلے پہنچے، جب تک حج کا دن ہوتا، حج کے ارکان پورے کیے جاتے، اس وقت تک اس کو حالت احرام میں رہنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں سے جانے والے، باہر سے تمام جانے والے لوگوں کے لیے وہ جو قربانی کا جانور ساتھ لے جانا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے حج تمتع ہی اور یہی افضل ہے۔ اس میں یہاں سے جانے کے بعد عمرہ ادا کرنا ہے۔ عمرے میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ 1 میقات سے احرام باندھنا، نمبر 2 کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور نمبر 4 بال کٹانے یا مڈانے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ حلق اور قصر دونوں الفاظ قرآن میں موجود ہیں، محلقین رؤوسکم و مقصرین۔ حلق یعنی مڈانے کا لفظ پہلے استعمال ہوا، قصر کا لفظ بعد میں استعمال ہوا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے میں بال منڈانے کو ترجیح فرمائی ہے اور رخصت دی ہے قصر کی، کہ بال کٹا بھی سکتے ہیں، منڈا بھی سکتے ہیں۔ جب یہ 4 چیزیں ہو گئیں تو آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد پہلا کام یعنی دخول کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس دروازے سے جانا چاہیے۔ تو آج چونکہ وہاں حالات ایسے ہیں انتظامی امور کے اعتبار سے جو جہاں سے سہولت ہو، ورنہ مسنون یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صفا مروہ کے درمیان سے اندر تشریف لائے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور پھر آپ نے اندر آ کر سب سے پہلے حجر اسود کے پاس پہنچنا ہے، وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں تقریباً 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت یہ کہ آپ بھیڑ باڑ نہیں ہے، رش نہیں ہے، آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ اگر بھیڑ بھاڑ ہے، رش ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکے، دھکا مکا کر کے کسی کو تکلیف پہنچا کر آگے بڑھنا، بعض دفعہ احرام تک کھل جاتے ہیں لوگوں کے، یہ منع ہے۔ پھر اگر آپ ہاتھ اس طرح لگا سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، ہاتھ آپ کا حجر اسود سے لگ گیا تو آپ اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، اور اگر ہاتھ بھی نہیں لگ سکا تو دور سے اشارہ کر کے آپ پھر جب دور سے اشارہ کریں گے پھر ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا ہے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہاں سے وہ پٹی بنی ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ اس طرح آپ 7 چکر لگائیں گے۔ دوران طواف کیا پڑھنا ہے؟ ویسے بے شمار دعائیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن سب سے بہتر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے رہیں۔ اور پھر یہ 3 سائڈوں میں آپ یہ پڑھیں گے۔ جب وہاں چوتھا کونا، اس کونے سے یہاں تک، یہاں حجر اسود ہے مثلا، وہ رکن یمانی ہے، اس فاصلے میں آپ پہنچیں گے تو وہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے۔ جب یہ 1 چکر پورا ہو گیا پھر وہاں جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے، ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھر وہاں سے آپ آگے چلیں، اور اس طرح یہ 7 چکر پورے کر لینے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ حج کا رکن ہے، نہ یہ عمرے کا رکن ہے، مسنون ہے۔ اگر موقع مل جائے، مثلا آپ 30 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 20 دن کے لیے وہاں ہیں، کبھی بھی موقع مل جائے آپ بوسہ دے دیں۔ اور اگر موقع نہ ملے تو آپ یہ نہیں تصور کریں کہ میں بوسہ نہیں دے سکا، میرا حج پورا نہیں ہوا یا عمرہ پورا نہیں ہوا، ایسا نہیں۔ وہاں چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں اس پر عطر کا چھڑکاؤ بہت کرتے ہیں کہ تاکہ بدبو، سمیل وغیرہ نہ آئے۔ چونکہ قرآن میں تھا نا کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ،
ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اس پر عمل ہوتا ہے۔ واحدنا، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے جب وہ تھے، پھر آگے جب ان کی نسل اور جو بھی انچارج اور ذمہ دار وہاں ہیں ان سب سے یہ وعدہ ہے، ان طاہرا، پاک رکھو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ صفائی ستھرائی کا بہت اہتمام ہوتا ہے، حرم شریف کو 3 دفعہ کم از کم دن میں دھلا جاتا ہے۔ بہرحال اس صفائی ستھرائی کے ضمن میں ہی اس پر عطر کا بہت زیادہ چھڑکاؤ ہوتا ہے، اور حالت احرام میں جو چیزیں منع ہیں ان میں خوشبو لگانا منع ہے۔ تو یہ احتیاط کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جا کر بوسہ دینے کے اس میں ایک تو دھکے مکے اور پھر عطر سارے اس میں لگائیں تو اس میں دم واجب ہونے کی پوزیشن بن جاتی ہے۔ اس لیے دور سے اشارہ کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف پورے کیے۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے اس کے بعد صفا مروہ کی طرف نکلنا ہے، اور پہلے صفا پر پہنچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مسنون طریقہ ہے۔ صفا پر پہنچ کر آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے وہاں دعائیں کی ہیں، پھر وہاں سے صفا مروہ کی سعی شروع ہوئی۔ یہاں سے صفا سے شروع ہوئے اور مروہ پر پہنچے تو 1 چکر ہو گیا، اس طرح یہ 4 جانے کے چکر ہوئے، 3 آنے کے ہوئے، اس طرح ملا کر یہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں۔ اور شروع صفا سے اور ختم مروہ پر، جس طرح قرآن کریم میں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چالو تھا، جاری تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بہت سارے کام ایسے تھے کہ جو مشرکین نے اپنی طرف سے ایجادات کر لیے تھے، اور بہت ساری چیزیں وہی اسی نظام کے مطابق چل رہی تھی۔ تو جہاں جس چیز کی ترمیم کرنی مطلوب تھی، اللہ رب ذوالجلال نے اس کے بارے میں حکم دے دیا۔ مثلا مکے والوں نے یہ نظام بنا لیا تھا کہ وہ مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے۔ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں تک جاؤ جہاں سے سارے لوگ جاتے ہیں۔ اور یہ صفا مروہ کی سعی اس کو برقرار رکھا۔ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ بیت اللہ کی صفا مروہ کی سعی جو کرنا چاہے وہ کرے گا، اور اس کو باقی رکھا۔ یہ حج میں بھی ہے، یہ عمرے میں بھی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد بال کٹا لیے۔ اب اس کے بعد 8 تاریخ کو پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے حج کے لیے، اور بہت ساری باتیں ہیں اس تعلق سے، ساری باتیں نہیں کہیں جا سکتی، وقت مختصر ہوتا ہے جمعے کا۔ مختصر میرا آج کا عرض کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے، ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو، ہمارا یہ شوق ہو، ہماری یہ نیت ہو۔ رب وہ ذات ہے جو نیت پر بھی اجر دینے والا ہے، کہ ہم کوشش کریں گے، اور جن جن کے پاس گنجائش ہے وہ حج کرنے میں تاخیر نہ کریں، حج کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں، اور حج کے مسائل سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، آؤ مجھ سے حج کے ارکان اور مناسک سیکھو، سیکھنا چاہیے۔ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں فرمایا تھا نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا۔ یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ ہمیں حج کے ارکان، حج کا طریقہ، حج کا سلیقہ سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین احکم الحاکمین، جتنے بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو شفائے کاملہ، کلیہ، دائمہ، نافع، عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما، جو زندے ہیں ان کو اسلام پر قائم اور دائم فرما، جب دنیا سے جائیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو البر الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔